بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ خلیل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے لیکچر کو پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم حرب فجار، حلف الفضول، حلف الفضول کو حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے، حجر اسود کا تنازعہ، خانہ کعبہ کی تعمیر، پہلی وحی اور پہلے کاتبین وحی کے متعلق سوالات کو پڑھیں گے۔ لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حرب فجار یعنی جنگ فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے کہ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ اگلا سوال ہے کہ جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے، بس اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ کے اندر کردار تھا۔ اگلا سوال ہے کہ جنگ فجار کن دو فریقوں کے درمیان لڑی گئی؟ جنگ فجار قریش اور بنو قیس کے درمیان لڑی گئی۔ اگلا سوال ہے کہ جنگ فجار میں قریش کا لیڈر کون تھا؟ جواب ہے کہ حرب بن امیہ قریش کا لیڈر تھا۔ اگلا سوال ہے کہ جنگ فجار کے آخر میں کون سا معاہدہ ہوا؟ جواب ہے کہ حلف الفضول نامی معاہدہ جنگ فجار کے آخر میں ہوا۔ سوال ہے کہ حلف الفضول کا معاہدہ کس کے گھر میں کیا گیا؟ جواب ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حلف الفضول کا معاہدہ کیا گیا۔ حلف الفضول کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ حلف کہتے ہیں عربی میں معاہدے کو، اور فضول جمع ہے فضل کی۔ تو جن لوگوں نے یہ معاہدہ کروایا تھا ان 3 اشخاص کے نام میں فضل آتا تھا، تو فضل کی جمع فضول ہے، تو اسی وجہ سے اس کو حلف الفضول یعنی ان 3 لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حلف الفضول کا معاہدہ کس کی تحریک پر عمل میں آیا؟ جواب ہے کہ زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر یعنی ان کی کوششوں سے حلف الفضول کا معاہدہ عمل میں آیا۔ سوال ہے کہ جنگ فجار کو فجار کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ جنگ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی، قابل احترام مہینوں میں لڑی گئی، تو اسی وجہ سے اس کو جنگ فجار، فجار جمع فجر کی، فجر کا مطلب ہوتا ہے گناہ، ان گناہوں والی جنگ سے کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ جواب ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں شرکت کی؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں شرکت کی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر شام کس عمر میں کیا؟ جواب ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر شام کیا۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا مال لے کر شام گئے؟ جواب ہے کہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ کا کون سا غلام سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا؟ اور یہ سوال پبلک سروس کمیشن میں کافی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ جواب ہے کہ میسرہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر شام میں شریک تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ نے کون سی سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا؟ جواب ہے کہ نفیسہ بنت منبہ کے ذریعے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اگلا سوال ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ اور یہ سوال بھی پبلک سروس کمیشن میں بہت دفعہ پوچھا گیا ہے۔ جواب ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح کس نے پڑھایا؟ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح پڑھایا۔ سوال ہے کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی کتنی شادیاں ہو چکی تھیں؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ پہلی شادی ابو حالہ سے اور دوسری عتیق بن عائد مخزومی سے، اور یہ حضرت خدیجہ کے دونوں شوہر اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے،
تو تیسری شادی حضرت خدیجہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے کہ 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ سوال ہے کہ حضرت خدیجہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے کہ بنو اسد سے۔ اور حضرت خدیجہ کے القاب بھی پوچھ لیے جاتے ہیں، تو حضرت خدیجہ کے دو القاب بڑے مشہور تھے، ایک سیدہ اور ایک طاہرہ۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب کب ملا؟ جواب ہے کہ 22 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچے کا لقب ملا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب کب ملا؟ اور یہ دونوں سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جواب ہے کہ 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب ملا۔ اگلا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے کہ 35 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت عمر تھی۔ جواب ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب ہے کہ ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو شہید کیا، کیونکہ لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ خانہ کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے، تو سب سے پہلے جو شہید کرنے کا عمل ہے وہ ولید بن مغیرہ نے شروع کیا، اور اس کے بعد باقی لوگ بھی شریک ہو گئے۔ اس طرح خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا اور دوبارہ پھر قریش نے تعمیر کیا۔ سوال ہے کہ حجر اسود کا تنازعہ کس نے حل کیا؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا تنازعہ حل کیا 35 سال کی عمر میں۔ اگلا سوال ہے کہ حجر اسود کے حل کی تجویز کس نے پیش کی؟ جواب ہے کہ ابو امیہ مخزومی نے تجویز پیش کی کہ جو کل سب سے پہلے خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوگا، ہم اس سے اپنا حجر اسود کا جو تنازعہ ہے اس کو حل کروا لیں گے۔ یہ تجویز ابو امیہ مخزومی نے پیش کی۔ سوال ہے کہ خانہ کعبہ کی شمال کی جانب خالی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کہ خالی جگہ جو خانہ کعبہ کے شمال کی جانب ہے اسے حتیم بولا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو کسوہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حجر اسود کے کیا معنی ہے؟ یہ بھی پبلک سروس کمیشن میں بہت دفعہ سوال پوچھا گیا ہے۔ جواب ہے کہ حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر یعنی بلیک سٹون۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ جواب ہے کہ 21 رمضان یا اگست 610 عیسوی میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ جواب ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے کہ 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب ہے کہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ سوال ہے کہ غار حرا کو اب کیا کہا جاتا ہے؟ تو غار حرا کا اب نیا نام جبل نور ہے۔ تو اب جو ہے سوال اس طرح بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، وہاں غار حرا کا آپشن ہی نہیں ہوتا، وہاں جبل نور کا ہوتا ہے آپشن۔ اگلا سوال ہے کہ غار حرا مکہ سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے؟ تو غار حرا مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگلا سوال ہے کہ غار حرا کا طول اور عرض کتنا ہے، یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ جواب ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے یعنی طول 4 گز اور عرض یعنی چوڑائی جو ہے 2.25 گز ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی؟ جواب ہے کہ سورۃ علق کی 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی۔ سوال ہے کہ سورۃ علق میں کل کتنی آیات ہیں؟ جواب ہے کہ کل 19 آیات۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس سے وحی کا تذکرہ کیا؟ جواب ہے کہ حضرت خدیجہ سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا تذکرہ کیا۔ سوال ہے کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے کر گئی؟ جواب ہے کہ حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی۔ سوال ہے کہ ورقہ بن نوفل کس چیز کا عالم تھا؟ جواب ہے کہ انجیل کا عالم تھا۔ اگلا سوال ہے کہ ورقہ بن نوفل نے وحی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟
جواب ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا۔ یہاں پہ جو جواب کا حضرت موسیٰ کا نام ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا، کیونکہ ورقہ بن نوفل عیسائی تھا تو شاید اس نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، لیکن اس نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا۔ اگلا سوال ہے کہ سب سے پہلے کاتب وحی کون ہے؟ جواب ہے کہ سب سے پہلے کاتب وحی خالد بن سعید ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے؟ جواب ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی شرحبیل بن حسنہ تھے۔ اگلا سوال ہے کہ قریش میں سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے؟ تو قریش میں سب سے پہلے کاتب وحی عبداللہ بن ابی سرح تھے۔ اگلا سوال ہے کہ آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جواب ہے کہ حضرت ابی بن کعب آخری وحی کے کاتب تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابی بن کعب کا لقب کیا ہے؟ جواب ہے کہ حضرت ابی بن کعب کا لقب قاری قرآن ہے۔ سوال ہے کہ فطرت وحی سے کیا مراد؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ جواب ہے کہ پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تو اس عرصے کو جو پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان ہے اس عرصے کو فطرت وحی کہا جاتا ہے، فطرت وحی کا عرصہ کہا جاتا ہے، اور فطرت وحی کا لفظی مطلب ہوتا ہے وحی کا رک جانا۔ سوال ہے کہ فطرت وحی کا عرصہ کتنا ہے؟ یہ بہت دفعہ سوال پبلک سروس کمیشن میں پوچھا گیا ہے۔ جواب ہے کہ 3 سال فطرت وحی کا عرصہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی کس طرح وحی نازل ہونا شروع ہوئی؟ تو جواب ہے کہ رؤیا صادقہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ بعثت نبوی کے وقت قریش میں کتنے افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ جواب ہے کہ 17 افراد ٹوٹل جو ہے علامہ واقدی کے مطابق قریش کے اندر لکھنا پڑھنا جانتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے مختلف ٹاپکس کو کلیئر کیا۔ اسی طرح ہم اگلے لیکچر کے اندر ترتیب کے ساتھ مختلف عنوانات کے متعلق جو سوالات ہیں ان کو کلیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اس چینل کے اوپر ترتیب کے ساتھ لیکچر جو ہے وہ میسر ہوں گے۔